اللہ کی مہربانی آپ تمام دوستوں کی اس سے مدد سے اس کو ہم چھین کے لیں گے. جیسے اخبارات جو لوکل اخبارات ہیں ان کے لیے مختلف امور پہ میں کالم نویسی بھی کرتا رہا ہوں. وہ بھی پیپلز پارٹی کا دور تھا جس میں لیجسلیشن ہوئی اور ختم نبوت پہ ایسا پہرا دیا جو آج تک کسی اور نے نہیں دیا. اس لیے امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم صحافیوں، آج یہ پریس کانفرنس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی میں قومی اسمبلی حلقہ نے 262 سے اور حاجی عبدالشکور صاحب جو میرے ساتھ ہیں انہوں نے 38 PB 38 سے انہوں نے ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جمع کرا دیے. سب سے پہلے تو میری اور آپ کی ملاقاتیں یا میری جوانی یا جس جوانی میں معتاد روزانہ میں یہاں آ کر کے پریس کانفرنس میری ہوتی تھی اور میں اور آپ کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ میری شناسائی اور پھر نوجوانوں کے ساتھ پھر ہر وقت آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا کہ ہم سڑکوں پہ بھی اور ہر جگہ میں اپنی آواز، عام عوام کی آواز، کسی ہوئے طبقات کی آواز، غریبوں کی آواز، اس ملک میں سماجی انصاف کے لیے، اس ملک میں امن کے لیے، اس ملک میں روزگار کے لیے، اس ملک میں جو بھی معاشی صورتحال ہے، جو نامواری ہے، اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے. تو میری اپنی زندگی تو 38 سال جو ایکٹیو میں نے ٹریڈ یونین کیا ہے 1986 سے لے کر اور آج تک، اور اس میں میری سرکاری ملازمت میں نے اسی یونین کی وجہ سے 10 سال پہلے اپنی ملازمت سے میں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی تھی. پھر اس کے بعد مجھے اس شوق ہوا کہ میں کالم بھی لکھنا شروع کروں. بہت سے ساتھی مجھے جانتے بھی ہے کہ میں مشرق اخبار اور دوسرے اخبارات جو لوکل اخبارات ہیں ان کے لیے مختلف امور پہ میں کالم نویسی بھی کرتا رہا ہوں. اور بڑی محنت سے میٹرکس کے بعد جو میں گریجویشن ماسٹر کیا اور اس کے بعد لا گریجویشن کی تو ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے بھی میں نے یہ تمام غریبوں کے لیے یہ اپنی جو میری مدد تھی یا جو میرا جذبہ تھا وہ جاری رکھا. اس کی یہ وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی میں بہت ہی غریب خاندان سے تھا. کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا. 8ویں جماعت تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ننگے پاؤں بھی میں اسکول گیا ہوں. تو ادھر سے لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے میں نے اپنی محنت جاری رکھی. اور پیپلز پارٹی کا جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کہ جو وہ الیکشن تھے 1971 والے 70 والے، وہ بھی میں چھوٹا تھا ہم دیکھ چکے تھے. اور پھر اس دور کو بھی دیکھا. اس دور میں وہ بھی دیکھا کہ 1973 کا آئین انہوں نے متفقہ آئین لایا جو آج کل اس پر ہر سیاستدان ناز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آئین ہے. اور اسلامی آئین بھی ہے کہ اس میں ایک آرٹیکل ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا ہے. اور اس نے ہم لوگوں کو جوڑا ہوا ہے، وفاق کو بھی جوڑا ہوا ہے. اگر اس آئین پر آئین اور قانون کے مطابق کسی طرح عمل درآمد ہوتا جائے تو یہ آئین ایک متفقہ دستاویز. اسی دور میں اسلامی کانفرنس جو تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں منعقد ہوئی تھی اور پورے اسلام کے ممالک کے لوگ بھی آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جذبات ہیں بطور مسلمان ختم نبوت کے لیے، وہ بھی پیپلز پارٹی کا دور تھا جس میں لیجسلیشن ہوئی اور ختم نبوت پہ ایسا پہرا دیا جو آج تک کسی اور نے نہیں دیا، اسی پارٹی نے دیا. 18ویں ترمیم سے صوبوں کی خود مختاری تک اور بالخصوص جو ہمارے مزدور ہیں ان کے لیے ورکر ویلفیئر فنڈ جس کے ذریعے مطلب وظیفے، جس کے ذریعے جو ہے اسپتال، جس کے ذریعے اسکول، یہ ساری چیزیں جو تھی ورکر ویلفیئر فنڈ میں آج بھی ہے لیکن آج اس پر صحیح طور سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اولڈ ایج بینیفٹ کا قانون لایا گیا، سوشل سیکورٹی اسپتالوں کے قوانین آ گئے اور مزدوروں کو زبان جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملی.
لیکن میں نے اپنی ٹریڈ یونین کی پوری تاریخ میں اور ملازمت کے دوران کبھی کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ آج کے حالات میں جو ہمارے لوگ تھے ساتھی، کوئی کون سے انقلاب، کوئی کون سے انقلاب، تو وہ انقلاب اور وہ باتیں بھی مطلب کافی ہم نے دیکھی کہ وہ بھی رہ گئی۔ اس وقت یہ نظام ہے، پاور پالیٹکس ہے، لوگ اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت سے لوگوں کا قبضہ ہے، اور ہم اور آپ کو بھی سوچنے کا موقع مل گیا کہ ہم بھی سوچیں۔ میں نے اپنے تمام ان ساتھیوں کو جو ریٹائر ہو گئے ان کو کہا کہ آپ سیاست میں حصہ لیں، اور ایسی سیاست نہ کرے کہ جیسے وہ ٹریکٹر کے ٹرالی کے پیچھے بٹھائے اور آپ کو بس بٹھا کر کے آپ کی جو پرزے بدن کے پرزے اس کو بھی ختم کرائے۔ آپ کسی سے رابطے میں رہیں، آپ کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی سینیٹر کو کسی ایشو پہ پکڑے، ان کو ساتھ لائے۔ تو میں نے بھی اجازت لی اور 3 تاریخ کو ہم نے ہزاروں کا اجتماع کیا، اور اس میں نے اجازت لی کہ جس طرح آپ لوگوں کو اجازت ہے جو ریٹائر ہے، مجھے بھی یہ اجازت ہے۔ اگر کسی پارٹی نے مزدوروں کی عزت کی اور مزدوروں کے ساتھ قیادت نے رابطہ کیا اور کبھی بھی کسی مسئلے پہ قیادت نے ہمیں رسائی دی، تو میں اس پارٹی میں شامل ہوں گا۔ اور دوسری یہ کہ جو بھی اس مرتبہ ہم الیکشن ہے اس میں جو چیز ہم مانگیں گے کہ ہمیں ایک سیٹ چاہیے یا جو بھی بات چاہیے، ہم اس پہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بھی اگر میری کوئی بات مان لیتے تو پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے دور میں جو پہلی مرتبہ جو سیاست ڈرائنگ رومز میں چلتی تھی، جو بڑے بڑے لوگوں کے درمیان چلتی تھی، اس وقت بھٹو صاحب جب آیا تو پکوڑے والا، عام مزدور، یہ لوگ بھی جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی، اور بالکل جب بات کی اس نے کہا آپ کی رسائی بھی ہمارے تک ہوگی، اور جو آپ سیٹ مانگتے ہیں صوبائی پہ کھڑے ہو جائے۔ میں صوبائی میں اس لیے نہیں کھڑا ہوتا ہوں، یہاں بھی صوبے کی حالات میں نے دیکھی ہے، پر وہ کھڑے ہوتے ادھر جب چلے جاتے، پشتون نے کھا لیا، بلوچ نے کھا لیا، اس نے کھا لیا، جبکہ دربدر ہم سارے دربدر ہیں۔ تو میں نیشنل میں جاؤں گا اور انشاءاللہ ایک آواز بن کر کے رہوں گا، اور میرا حلقہ احباب میرے صحافی ہے، میرا حلقہ احباب میرے وکلا ہے، میرے حلقہ احباب پورے پاکستان کے مزدور ہیں، اور میں ادھر جاؤں گا اور تمام لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کی مدد، ان کی رہنمائی میں اپنی آواز ایسی طاقتور اور توانا آواز بناؤں گا کہ ایک طرف وہ سرمایہ دار، وہ طاقتور جاگیردار اور وہ ہوں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مجھ جیسا ایک آدنا، ایک عام انسان بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے انپٹ دے گا۔ اور ہماری جو ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم 95% ہے، جتنی میٹنگ ہوئی میرے ساتھ فیڈریشن کے تمام جتنے فیڈریشن ہے، ایسوسییشن ہے، ہم نے اس پہ غور بھی کیا کہ یار آؤ 9 حلقے صوبائی اسمبلی کے کوئٹہ میں اس پہ اور 3 قومی اسمبلی پہ، اب وہ جس سے بھی بات کرو، وہ کسی زمانے میں 30 سال پہلے ہم لوگوں کا ایک خیر محمد فورمین صاحب اور 2 بندے مزدوروں کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت ووٹ نہیں پڑے، نہیں جی ہمیں مزدور کو کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے، ہم کیسے کھڑے ہو جائے۔ پر جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر اس سے مسئلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب آؤ ہمت کر لیتے، آج کچھ ووٹ ملے گا، ہم رہنمائی کرتے، آج ہم یہ فیصلہ کر لیتے، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے۔ تو وہ مطلب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا۔ پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، بس حاجی صاحب جو آپ بولتے اور جس طریقے سے وہ ہم یہ کام کریں گے۔ میرے ساتھ جو حاجی شکور صاحب ہے، یہ اپنی بات بھی آپ کے سامنے کچھ رکھ دے گا، ان کی بھی ساری زندگی جو ہے محنت سے عبارت ہے، کچھ لاکھ سے ان کا تعلق ہے، اور تمام لوگوں میں اچھے طریقے سے پاپولر ہے۔ ان کی بھی سوچ یہی ہے کہ ہم جب تک ہم پورے ملک کی سیاست میں گھسیں گے نہیں، ہم اپنے صوبے کو پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کی طرح ان کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے۔ ہم اس صوبے میں جو بھی ہمارے مسائل ہیں، کوئٹے کو دیکھو، کھنڈرات جو پچھلا ہمارا ایم این اے ہے، وہ لوگ کہتے ہیں گمشدہ اسے میں نے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اب اس کے بدلے میں دوسرا ایم این اے۔ پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے حلقے کو چھوڑ کر کے مائگریشن میں ادھر پہنچے، اور ہم نے، ہمارے مزدوروں نے کہا ہم 95% ہے، اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ یہ سیٹ اللہ کی مہربانی آپ تمام دوستوں کی
कि उससे मदद से इसको हम छीन के लेंगे, जैसे हम नारे लगाते और सबको बताते कि ये वर्किंग क्लास का ये दरवाज़ा खुल गया है और ये अंदर के लिए इसमें साफी, इसमें वकला, इसमें सिविल सोसाइटी के दीगर लोग, दीगर मजदूर तबकात, अच्छे दुकानदार, अच्छे ताजिर, अच्छे लोग इसमें घुस सकेंगे। तो मैंने उम्र के इस हिस्से में ये फैसला कर लिया और जिससे लोग पूरे पाकिस्तान में सराहते हैं और मेरी वजह से आज पूरे पाकिस्तान के जो मजदूर है अक्सरियत वो इस बात पे इतने खुश है कि बस वाकई भुट्टो जिंदा है कि जिस राजी रमज़ान जैसे मेहनतकश को सीट मिल गया और अभी तक जो है बड़े बड़े सीटों पे